کے خیال میں یورپین پارلیمنٹ کے لوگ خاص طور پہ فارن ریلیشن کمیٹی اور ڈیولپمنٹ کمیٹی جو کہ پاکستان کے لیے بڑی وائٹل ہے اس پارلیمنٹ میں، کس حد تک مطمئن نظر آتے ہیں آپ؟ آج آپ نے دیکھا کہ آج میں 3 کمیٹیز کے سامنے پیش ہوا. فارن ریلیشنز کمیٹی آف the یورپین پارلیمنٹ, کمیٹی that deals with international trade and development, اور جو ساؤتھ ایشیا ڈیلیگیشن ہے. یہ وہ صاحبان ہیں جو یورپین پارلیمنٹ میں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ان کی رائے، ان کی اوپینین اہمیت رکھتی ہے. آج کی حاضری سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کا انٹرسٹ کتنا تھا. آپ کے سوالات جو آپ نے سنے ان سے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو انٹرسٹ کتنا ہے ہمارے خطے میں اور پاکستان میں اور پاکستان کی کامیابی میں. اور میرے سوالات سے اور ان کے سوالات کے جو میرے جوابات تھے ان سے آپ نے خود ایک رائے یقیناً قائم کی ہوگی کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں اس ہال میں اطمینان پایا گیا اور پاکستان نے جو مختلف اقدامات اٹھائے ہیں، پولیٹیکل اقدامات، اکنامک اقدامات، ٹیررزم کے ساتھ ڈیل کرنے کے اقدامات، فلڈ سچویشن کو جس طرح ہینڈل کیا گیا ہے وہ اقدامات، ہیومن رائٹس کی طرف جو پیش رفت کی گئی ہے وہ اقدامات، ڈیموکریٹک ٹرانزیشن کا جو جہاں پیش رفت ہوئی ہے، ان سے مجھے تو الحمدللہ یہاں ماحول خاصا سازگار دکھائی دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلڈ ہو رہا ہے اور یورپین جو پارلیمنٹ ہے اس میں بھی مجھے امید ہے کہ پاکستان کے لیے اچھی رائے سامنے آئے گی. میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ابھی ہم ہیلری کلنٹن کو یہاں سن کر آئے. یورپین کمیشن میں انہوں نے پریس بریفنگ دی ہے کیتھرین ایشٹن کے ساتھ. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا استحکام اور اس کی جمہوریت کا استحکام، اس کی معیشت کا استحکام اس کی اپنی انرجی پر ہے. نمبر 2 بات انہوں نے کہا ہے کہ ہم تیار ہے یہاں کے ٹیکس پیئر دینے کے لیے پیسے پاکستان کی ریکنسٹرکشن کے لیے، لیکن پاکستان کی اشرافیہ کو، پاکستان کے ایلیٹ کو ٹیکس دینا ہوگا اور ٹیکس ریجیم کو ریفارم کرنا ہوگا اور ریونیو کلیکشنز کے جو اس میں گھپلے پائے جاتے ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. اس پر آپ کا کیا رسپانس ہے؟ یقیناً اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان کی ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے وہ پورے خطے میں سب سے کم ہے. ہمارا اس وقت جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے دیٹ از بلو 10% اور بلو 10%. اب اگر ہم نے ریسورسز جنریٹ کرنے ہیں اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے تو ہمیں اپنے بیس کو براڈن کرنا ہوگا. اب بیس کو براڈن کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا. ہمارا پچھلے 60 سالوں میں یہ کہوں گا، ایک حکومت کی بات نہیں ہو رہی یہاں، یہ 60 سالوں کی بات ہو رہی ہے، ہمارا انحصار زیادہ انڈائریکٹ اور امپلیسٹ ٹیکسیشن پہ رہا ہے، جبکہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی بھی ضرورت ہے اور اس بیس کو براڈن کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت حکومت پاکستان اور ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں ڈاکٹر حفیظ شیخ، وہ ابھی واشنگٹن میں تھے اور مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ان کا انٹریکشن تھا، تو اس پہ کچھ چیزیں ہیں جو زیر غور ہیں اور حکومت ان کے بارے میں سوچ رہی ہے تاکہ ٹیکسیشن کے بیس کو براڈن کیا جائے اور ٹیکسیشن کے نظام کو زیادہ ایکوٹیبل کیا جائے، منصفانہ کیا جائے اور ان کے اندر جو خامیاں ہیں اور جو قباحتیں ہیں اور جو وہاں کچھ خرد برد ہے اس کو درست کیا جائے. تو بالکل ہم اس کے حق میں ہیں. جو ایسا ان کی بات چیت سے ایسا تاثر ملا تھا کہ وہاں پر جو حکمران طبقہ ہے اور جو اشرافیہ طبقہ ہے، جو فیوڈلز ہیں، وہ ٹیکس نہیں دیتے. اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ دیکھیے عرض یہ ہے نا، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، میں تو آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ٹیکس بیس نیرو ہے. اب اس میں بہت سے طبقات ہیں، صرف فیوڈلز نہیں ہیں، وہ بھی ہیں اور طبقات بھی ہیں جو کتراتی ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ ڈاکومنٹیشن کو پاکستان میں ہمیشہ ریزسٹ کیا گیا، مختلف انٹرسٹ گروپس نے اس کو ریزسٹ کیا. آج دنیا ہم سے کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ اپنی مدد خود بھی کرنا چاہیں گے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اس وقت تک اگر دیکھا جائے تو جو پاکستان کا اپنا نیشنل ایفرٹ تھا فلڈز کی سچویشن میں، وہ انٹرنیشنل دنیا سے کم نہ تھا. ہمارے لوگوں نے، ہماری عوام نے، ہماری این جی اوز نے، ہماری سول سوسائٹی نے جو رول پلے کیا ہے، ہماری افواج نے جو رول پلے کیا ہے، وہ کسی سے کم نہیں ہے. اس میں مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ ہم اس طرف سوچ رہے ہیں. تھینک یو.